الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک تاریخی انکشاف اور حقیقت رکھنے کے لیے اور ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بندے نے اپنی کتاب دفاع اہل سنت والجماعت کے جلد دوم اور پھر جلد سوم کے مقدمے میں تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ فرقہ رضا خانیت کے بانی نواب احمد رضا خان بریلی نے انگریز کی ایما پر اکابر علماء دیوبند حجت الاسلام امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، فقیہ العصر حضرت مولانا شیبہ گنگوہی صاحب رحمہ اللہ، محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد سانپوری صاحب رحمہ اللہ اور حکیم الامت حضرت مولانا شفیع علی تھانی صاحب رحمہ اللہ پر جھوٹے من گھڑت الزامات لگائے، اور ان الزامات کے لیے جو جھوٹ کا پلندہ حسام الحرمین کے نام سے تیار کیا، خود نواب صاحب کے خلفاء نے اس کا رد کیا۔ چنانچہ مولانا حشمت علی رضوی کے 70 بادب سوالات جو یہ رضا خانی حیض کے چھیتروں کی طرح چھپا کے رکھتے تھے، بڑی مشکل سے ایک مصباحی کے ہاتھوں سے ہمیں ہندوستان سے حاصل ہوئی، اب تو یہاں شائع بھی ہوگی، اس کے 20 حوالے میں نے اس کتاب میں دیے دفاع جلدوم کے مقدمے میں، کہ حشمت علی رضوی کہتے ہیں کہ نعیم الدین مراد آبادی اور اس کے ساتھ سینکڑوں علماء وہ حسام الحرمین کو دریائے برد کر چکے۔ پھر میں نے اس میں دعوت اسلامی کے مرکز کے شیخ الحدیث کے حوالے دیے، جو دعوت اسلامی جو حسام الحرمین کو نہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، 20 کئی علماء، انہی میں سے میں نے ایک ان کے جیت محقق عالم دین اور محدث کھچوچوی کے خلیفہ مجاز خلیل خان برکاتی کے حوالے دیے، اس کے انکشاف حق کے حوالے دیے، جو حسام الحرمین کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 24-25 سے اوپر ان کے جید علماء تنظیموں کے صراحتاً اور اشارتاً سینکڑوں علماء کے حوالے میں نے دیے جو حسام الحرمین کو نہیں مانتے، اس کے لکھنے والے پر 4 حرف بیچتے ہیں۔ اب آپ کو دلچسپ صورتحال یہ بتاؤں کہ خود مولانا احمد رضا خان بریلی بھی اپنی اس کارروائی پر شرمندہ تھے، اور انہوں نے بعد میں اس پر توبہ اور استغفار کیا تھا جو علماء دیوبند پر انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ اس چیز کا انکشاف سب سے پہلے محدث کھچوچوی کے جو خلیفہ مجاز تھے اور بریلیوں کے محقق عالم دین تھے خلیل خان برکاتی، اس نے اپنی کتاب انکشاف حق کے اندر کیا تھا، جس کو مفکر اسلام حضرت مولانا خالد محمود صاحب مانچسٹر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطالعہ بریلیت جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 94 پر بھی نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم مولانا خلیل برکاتی کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے جھوٹے الزامات سے توبہ کی ہو، کیونکہ مولانا رضا خان نے اپنی وفات سے 2 گھنٹے پہلے یعنی کلیتاً بریلیت سے توبہ کر لیو، اس سے تو اتفاق مشکل ہے۔ البتہ وہ جو علماء دیوبند پر جھوٹے الزامات لگائے تھے، ہاں اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ اسے توبہ کر لیو، کیونکہ المحنت جب لکھی گئی اور حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب الشہاب الثاقب لکھی حسام الحرمین کے خلاف اور اس میں احمد رضا خان صاحب بریلی کا جھوٹ مکر و فریب واضح کیا، اس کے بعد مولانا احمد رضا خان بریلی بالکل خاموش، انہیں سام سونگ گیا، دوبارہ کبھی مکہ اور مدینے جانے کا ان کا خیال بھی ان کے دل پہ نہیں گزرا، اگر گزرا بھی تو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، جو اس بات کا واضح قرینہ تھا کہ وہ خود بھی اپنی اس کارروائی پر شرمندہ تھے۔ اب اس پر پہلے ایک گواہی بریلی عالم کے موجود ہے، ہم کچھ اپنی طرف سے کہتے تو ظاہر ہے اہل بدعت نے اس پر بھی پھر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دینا تھا، کتابیں لکھ لینی تھی کہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ اب آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ انکشاف ان کے نام نہاد، ویسے تو حقیقتاً ان کے مسلک میں وہ حیض کی پیداوار ہے، میں اس پر پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن ان کے شاگردوں کے ہاں وہ کنز العلماء کہلائے جاتے ہیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ حسام الحرمین کے 7 سال بعد اعلیٰ نے تمہید ایمان لکھی، اور تمہید ایمان میں صاف اور واضح طور پر کہا کہ میں ان جدید مدعیان اسلام یعنی مولانا شیبہ گنگوہی صاحب، مولانا خلیل سانپوری صاحب، انہیں مسلمان جانتا ہوں، اور یہ انکشاف ہم اگر کرواتے تو شاید کوئی کہتا کہ آپ نے پھر یہاں کوئی گڑبڑ کیا، بدعتی کہتے۔ یہ انکشاف جلالی کی زبان سے انہی کے مناظر اسلام مفتی راشد رضوی کرواتے ہیں، کیسے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں
وہاں میٹنگ میں مفتی ہاشم خان صاحب المدنی اور مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب نے ان چیزوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو وہاں تحریر طے ہوئی اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات واجب الازالہ ہے، ازالہ واجب ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہ وہ ان کا ازالہ کریں۔ اب وہ واجب الازالہ والی جو بات ہے وہ کس چیز کے اوپر تھی؟ ڈاکٹر صاحب کی 11 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ تھی، جس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے حسام الرحمن کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ اس پر ہمیں تحفظات تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے اس بیان سے بڑا خطرناک نتیجہ نکل رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس 11 منٹ کی آڈیو کے اندر یہ کہا کہ امام اہل سنت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کے مسئلہ میں اس قدر احتیاط تھی کہ حسام الرحمن میں دیابنا کے اکابر پر فتویٰ دینے کے بعد 7 سال بعد کتاب لکھی تمہید ایمان، اور تمہید ایمان میں یہ کہا کہ میں ان کو ابھی تک مسلمان جانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی تھی، کاظمی صاحب الحق المبین سے لکھا ہے، پر اس بات سے نہیں کی تھی کہ وہ دی توبہ مشہور ہو چکی ہے، اگرچہ کتابیں تم نے چھپ رہی ہیں آج بھی۔ کاظمی صاحب لکھتے ہیں اگرچہ وہ دی توبہ انج دی نائی کہ قبول کر لی جاندی، لیکن اعلیٰ دی احتیاط ہے علم ہونا کہ میں اس کو کافر نہیں آتا۔ تمہید ایمان وچ اعلیٰ حضرت حسام الرحمن فتویٰ چھپنے تو 7 سال بعد اعلیٰ حضرت تمہید ایمان لکھ دینے کہ ان مدعیان جدید کو میں ابھی بھی مسلمان سمجھتا ہوں، ہیں کون؟ رشید گنگوئی تے خلیل امبیٹوی۔ اچھا، کیا رشید گنگوئی تے خلیل امبیٹوی قاسم نو تم نے کافر رکھ چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مسلمان سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، اس پر ہمیں تحفظات ہے کہ یہ جو بیان ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ تو بڑا خطرناک بیان ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الرحمن کے اندر دیابنا کے اکابر کے اوپر قطعی، حتمی اور کلامی فتویٰ دے کے ان کا حکم واضح کر دیا۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ جلالی خود کہہ رہا ہے کہ 7 سال بعد احمد خان کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں جی وہ جو جلالی کی آڈیو اس میں کوئی دجل و فریب کیا گیا۔ اچھا، یہ ساری گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے، اس میں مشاہد حسین جو آج کل مفتی منیب الرحمان پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کے مفتی تھے جو عطاری جن کا نام لے رہے، ان کی موجودگی میں، اور جلالی کے شاگرد اور جو وکیل مطلق بھی ہے مفتی زائد اقبال، ان کی موجودگی میں ساری کارروائی چل رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جی نہیں جلالی کی آڈیو میں کسی نے کٹنگ کر دی ہو، سیاق و سباق سیٹ کر پیش کیا ہو، تو اس کا جواب بھی انہی کے مناظر اسلام اور ثالثین کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس پر یہ کہا گیا کہ نہیں جی ڈاکٹر صاحب نے اس میں جو بات کی ہے اس میں خیانت کی گئی ہے آڈیو کے اندر، یہ ساری باتیں وہاں ڈسکس ہوئیں۔ مفتی صاحب نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے ڈاکٹر صاحب کی ہی ہے یا کسی اور کی ہے؟ تو وکیل مطلق صاحب نے مانا کہ یہ ریکارڈنگ تو ڈاکٹر صاحب کی ہے لیکن اس میں خیانت ہے۔ مفتی ہاشم خان صاحب نے پوچھا کہ خیانت اس کے اندر ہے یا اس کے سائڈوں پہ حصہ کاٹا گیا ہے؟ تو یہ لکھ کے لے کے آئے تھے، باقاعدہ لکھا ہوا انہوں نے وہ کاپی مفتی صاحب کے سامنے رکھی، مفتی صاحب نے بالکل لفظ ٹو لفظ ایک ایک لفظ اس کا سنا، اور سننے کے بعد اس کو تحریر کے ساتھ میچ کیا اور کہا کہ جو آپ لکھ کے لے کے اس کے مطابق تو ریکارڈنگ کے اندر کوئی خیانت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کی آگے پیچھے، ریکارڈنگ کی آگے پیچھے خیانت ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا اس میں تو 11 منٹ کی مکمل ریکارڈنگ ہے، اس میں تو کوئی چیز جو خیانت ہے وہ بتائیں کہ خیانت کیا ہوئی ہے۔ اگر تو اب یہ کہیں کہ خیانت ہوئی ہے کہ اس کو چھپ کے کسی نے ریکارڈ کیا تو وہ واقع خیانت ہے، لیکن اب چونکہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو بات کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمایا کہ جو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر بھی کوئی خیانت نہیں ہے، دائیں بائیں ہیں اس کے اندر بھی کوئی خیانت نہیں ہے، حتیٰ کہ بقول ان کے کہ خود مفتی زاہد صاحب جلالی کی وہ آڈیو لکھ کر لایا تھا، اور ہمارا جو دعوت اسلامی کا ثالث تھا اس نے وہ لکھا ہوا کانٹیکسٹ وہ اس آڈیو کے ساتھ لفظ بلفظ چیک کیا تو انہیں کوئی خیانت نظر نہیں، صرف ایک خیانت ہے کہ کسی نے چھپ کر یہ ریکارڈنگ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی خیانت نہیں ہے۔ تو یہ اس تعویل کا جواب بھی آپ کے گھر سے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ جلالی کا کوئی شاگرد یا کوئی رضا خان اٹھ کر کے کہ نہیں وہ فلاں جگہ پر وضاحت کر دی تھی، تو اب جلالی صاحب نے یا توبہ کر لیا تھا یا رجوع کر لیا تھا، جو بھی ان کے ڈرامے تماشے ہوتے ہیں جب یہ پھنستے ہیں، یا کاتب کی غلطی تھی، یہ بھی ان کے ایک بہت بڑا تماشا ہے، تو اس کا جواب بھی مناظر اسلام صاحب کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے فکر رضا سیمینار کے اندر اس کا ازالہ کر دیا ہے،
مفتی صاحب نے کہا کہ وہ فکر رضا سیمینار پیش کریں. وہ مطلوبہ مقام جس مقام پہ ڈاکٹر صاحب نے اس ریکارڈنگ کے والے سے گفتگو کی، مفتی صاحب نے سنا اور سننے کے بعد یہ کہا کہ نہیں، ازالہ نہیں ہوا، ازالہ نہیں ہوا. بھئی مجھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسد و بغض اور اناد کے بیمار اور مریض سارا کچھ، تو اب مفتی ہاشم خان صاحب کو کیا حسد تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ؟ ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ ان کو کوئی بغض تھا؟ اور پھر نہ صرف مفتی ہاشم خان صاحب، مفتی مشاہد سید مشاہد حسین کاظمی شاہ صاحب وہاں موجود ہیں. اور اس کے بعد ایک اور تحریر اس سلسلہ میں سوشل میڈیا پہ آئی، یہ ہے ڈاکٹر جلالی صاحب اور مفتی راشد صاحب کا اختلاف اور اس کی شرعی حیثیت. یہ صدائے قلب والے مفتی صاحب ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان کے پیج کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون مفتی صاحب ہیں. معروف مفتی صاحب ہیں جنہوں نے یہ لکھا مقالہ، اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کو برملا کئی جگہ پہ لکھا کہ ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے تھا. مفتی ہاشم خان صاحب نے کہا کہ ازالہ ہونا چاہیے تھا، واجب الازالہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کے آپ نے بات کو ٹال دیا کہ میرے کو دل میں نعوذ باللہ بغض ہے یا حسد ہے، تو یہ جو مفتیوں نے جواب دیا ہے اور لکھا ہے، کیا ان کے دل میں بھی بغض ہے اور حسد ہے؟ ملاحظہ فرمایا جلالی کے بقول 7 سال بعد حسام الحرمین کے آمزہ خان نے علماء دیوبند کی تکفیر سے رجوع کر لیا تھا، وہ انہیں مسلمان جانتے تھے. راشد رضوی کہتا ہے کہ علماء دیوبند کی تکفیر تو آلت نے جزمی کلامی کی حتمی کی تھی، اور یہ تو جلال نے بہت خطرناک بات کر دی. اب وہ خطرناک بات کیسے، وہ یہ واضح نہیں کر رہے. وہ خطرناک بات اس طرح ہے کہ خود نواب آمزہ خان بریلی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے اپنی فتاوی رضویہ اور دیگر کتابوں میں، اور بعد کے بریلی اکابر نے اور اعلیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جو علماء دیوبند خصوصاً ان 4 کو جن کا ذکر حسام الحرمین ہے مسلمان جانتا ہے، وہ خود کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، اس کا نکاح دنیا میں کسی سے نہیں، حتیٰ کہ جانور سے بھی نہیں ہوتا، اس کی اولاد خالص ولد الحرام ہے. اب یہ سارے فتوے گھوم پھر کر فاضل بریلی کی قبر میں جا رہے اور اس پر فٹ ہو رہے ہیں، جس کو کہہ رہے بڑی خطرناک بات ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات پیش کی جا رہی، کیونکہ خود ان کے سالسین کی موجودگی میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جلالی کی آڈیو میں کوئی خیانت نہیں کی گئی ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی فلاں جگہ وضاحت کر دی گئی، کیونکہ خود ان کے مناظرین کہہ رہے کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے. اور یاد رکھیے گا اب 2 باتیں. آج جلالی شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ کو چیلنج دیتے ہیں مناظرے کی. کیا ہو بھائی، ان کو کیا مناظرہ تو ہو گیا، ان کو آپ نے کس بات پر؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اصولی اختلاف حسام الحرمین میں پیش کیے گئے علماء کی عبارات پر ہے، اور اسی حسام الحرمین کے مصنف کی زبان سے اور آپ کے منہ سے اللہ نے نکلوایا اپنی قدرت کے ذریعے سے کہ وہ علماء دیوبند مسلمان ہیں، آپ کی حالت انہیں مسلمان جانتے ہیں. اب اگر بقول آپ کے آپ ان کے اکابر، آپ ہمارے اکابر کے کفر پر مناظرہ کرنا چاہتے تو آپ ہی کی زبانی، وہ تو اعلیٰ ان کو مسلمان جانتے تھے. اب ایک کافر کو مسلمان جاننے والے اعلیٰ حضرت ان کا حکم بیان کریں، مناظرہ اس پر ہوگا، اور پھر اسے اعلیٰ حضرت جیسا کہ آپ مان رہے تعظیمی طور پر اس کا حکم بیان کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے اعلیٰ حضرت کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، اور یہ جھوٹ بھی وہ جو کفری جھوٹ ہے. اور خود بریلیوں نے اپنی کتابوں میں لکھے کہ جو کسی کی طرف کفر کی نسبت کرے وہ نسبت کرنے والا خود کافر ہے. لہذا دونوں صورتوں میں آپ کی خیر نہیں ہے. لہذا ہم پھر اپنے اس دعوے کو دہراتے ہیں کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو اعلیٰ کی ذات پر مناظرہ ہوگا کہ آیا وہ مسلمان رہا یا نہیں رہا، کیونکہ خود آپ نے اقرار کر لیا کہ علماء دیوبند کو مانتا. یا تو اس کے ایمان پر گفتگو کر لو، یا چلو ایمان پر گفتگو کی جرت نہیں کر سکتے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کے ہاں بھی وہ اتنا حتمی جزمی دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ جس دن ہم نے اس کے ایمان پر گفتگو کے لیے نشست رکھی تو شاید فرعون کا ایمان تو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن فاضل بریلی کا ایمان اپنے اصول اور کتاب اور فتاوی کی روشنی میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور اب تو جلالی کی زبان سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. چلو اس کی ہمت اور جرت نہیں ہے تو کم سے کم اسے سچا مسلمان تو کم سے کم ثابت کر دو یار. اتنا میں اپنے دعوے سے نیچے آ گیا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ مولانا آمزہ خان بریلی نے حسام الحرمین میں مولانا گنگوئی، ویسے تو تمام اکابر کی طرف جھوٹ منسوب کیا، لیکن مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جو جھوٹا فتویٰ منسوب کیا اس کا جھوٹا ہونا اس قدر حتمی جزمی اور قطعی ہے
کہ اس کا فیصلہ 5 منٹ کے اندر 2 اور 2 4 کی طرح ہو جائے گا. کسی مائی کے لال میں جرت ہے, میں پھر یہ کہتا ہوں, یہ کلپ ختم کرو, خود تمہارا رشید روزی کہتے کلپ ختم کرو. میرا نمبر بھی تمہارے پاس ہے, میرا پتہ بھی تمہارے پاس ہے, میرے مدرسے کے ایڈریس مجھے فون کر کے, میرے نمبر تمہارے پاس ہے, مجھے فون کر کے میرے مدرسے کے ایڈریس مجھ سے لے لو. تو کب آئے ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے؟ 2 اور 2 4 کی طرح کسی میں جرت ہے, شرق میں ہے, غرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, عربی جانتا ہے, اردو جانتا ہے, پشتو جانتا ہے, انگریزی جانتا ہے, چھوڑو یہ لمبے چوڑے دعوے. آؤ بیٹھو اور میرے سامنے مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جو جھوٹا فتویٰ اس جھوٹے آدمی نے منسوب کیا ہے, جو حسام الحرمین کا مؤلف کہلایا جاتا ہے اور جو اپنے ماننے والوں میں عادل کہلایا جاتا ہے, اسے ثابت کر دے. میرے اصولوں پر نہیں, اپنے اصولوں پر. کسی کی طرف کفر منسوب کرنے کے جو اصول تم نے لکھے میں وہ دکھاؤں گا, ان پر ثابت کر دو. یار اتنی آسان بات کہ میں اپنے اصول بھی نہیں کہہ رہا, تمہارے اصول کہہ رہا ہوں, ثابت کر دو. میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں. میں نے آج تک جو کچھ اس جھوٹے آدمی کے خلاف لکھا اسے آگ لگانے کو تیار ہوں. لیکن رب محمد کی قسم, آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ آدمی ایمان سے بھی اس قدر فارغ ہے اور سچائی سے بھی اس قدر فارغ ہے کہ انہیں کبھی دو بدو سامنے, کتابوں میں بڑا فضولیات لکھیں گے, ابھی کلپوں میں ان کا آ کر ہر ڈڈو آ کر ٹیں کرنا شروع کر دے گا, لیکن دو بدو بیٹھنا اس کی جرت کم سے کم ہماری حیاتی میں کسی کو نہیں ہو سکتی. ہم بھی زندہ ہیں, آپ بھی زندہ ہیں, دیکھ لیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا